اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی کہ افضل مسلمان وہی ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ نہ صرف کہ وہ کنٹرول رکھتا ہے بلکہ اس کے اندر یہ جذبہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہے اس کے اندر۔ اب زبان سے تکلیف کا کیا مراد ہے؟ زبان سے تکلیف مراد یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا، جیسے کہ غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یا ہر وہ برائی جو زبان کے ذریعے کسی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہاتھ سے کیسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اس کی ایگزامپلس لے لیتے ہیں، جیسے قتل کرنا، چوری کرنا، نقل کرنا، اشارے اس طرح سے کچھ کرنا۔ اینڈ اسپیسیفکلی اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سائن لینگویج ہے، اور سائن لینگویج میں ابیوسو ورڈز بھی آتے ہیں، اس میں بھی اشاروں سے آپ ابیوسو ورڈز یوز کر سکتے ہو، اس میں آپ گالیاں یوز کر سکتے ہو۔ تو وہ بھی اب گالی جو ہم لوگ پیچھے بولا کہ گالی صرف دینا زبان سے گالی دینا نہیں ہے۔ اب یہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے یہ بحث آئی تھی، کیونکہ جب یہ سائن لینگویج جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی لوگوں میں، لوگ اس طرح سے گالی نکالنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ پھر یہ تھا کہ آیا یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ مطلب گالی ہے یا نہیں ہے؟ تو آف کورس اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ وہ اٹ سیلف ایک لینگویج ہے نا۔ بھلے وہ سائنس آپ اس میں یوز کرتے ہو، آپ اپنی زبان اس میں استعمال نہیں کر رہے ہو، لیکن آپ سائنس کر رہے ہو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو دینا گالی دینا ہی ہے۔ تو اس طرح سے بھی کہ آپ یہ نہیں بولو کہ صرف زبان سے گالی دی ہے تو ہی گالی ہوگی، ایون ہاتھ سے، اشارے سے اگر آپ نے گالی دی ہے تو وہ بھی اس میں کنسیڈر کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ ہاتھ سے کرو گے تو دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گی۔ اور ایک اچھا انسان وہی ہے، ایک اچھا مسلمان وہی ہے جس کے سلوک سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ اور یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا سبق نمبر 1 جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنی ذات کے لیے، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ تو وہ بھی ایمان کا ایک حصہ تھا کہ آپ نے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اینڈ اگین یہ بھی مسلمان ہونے کا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو۔ اب دیکھیں زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا جو ہے نا، یہ نظر آتا ہے، لائک زیادہ obvious ہے، اور جو زبان سے تکلیف پہنچانا ہوتا ہے وہ ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا۔ تھپڑ کسی کو مارا ہم لوگوں نے تو ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے فلانے انسان کو تھپڑ مارا، لیکن زبان سے اگر ہم لوگوں نے کسی کو برا بھلا کہا تو سم ٹائمز ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ طنز کرنے کا، مذاق کرنے کا، یا کوئی آپ کو ایسا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ملے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہو، اور کتنے ہی مزے کے الفاظ کیوں نہ ہوں، آپ کو کتنا ہی اچھا آپ نے سیناریو اپنے مائنڈ کے اندر کریٹ کیوں نہ کر لیا ہو، کوشش کریں چاہے دل پہ جبر کر کے، اپنے دل کو تنگ کر کے، بھلے ہی آپ کے دل میں تنگی کا احساس ہو، لیکن پھر بھی آپ یہ کوشش کریں کہ دوسرے کا دل نہ ٹوٹے آپ کے الفاظ سے، کیونکہ لفظوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان جو ہے وہ کسی بھی تیز دھار آلے سے زیادہ تیز ہے، اس کا وار سب سے زیادہ تیز ہے۔ سب سے زیادہ وار اگر کسی چیز کا تیز ہے تو وہ زبان کا ہے، اور اس کا زخم بھی نظر نہیں آتا، اس کی بلیڈنگ اگر ہوتی ہے تو آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی دوسرے کا دل آپ اس طرح ٹوٹنے سے بچائیں، بھلے ہی آپ کو اس ٹائم پہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ محسوس ہو، بھلے ہی آپ کو کتنی اندر سے فرسٹریشن نہ ہو رہی ہو، چاہے اگلے انسان کی غلطی ہو، لیکن آپ نے تو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے نا۔ آپ نے دوسروں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہوا کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنے لیے رسپانسیبل اور آپ اپنے لیے جواب دو کہ آپ کوشش کریں کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے، مطلب جس میں آپ خود کو امیوز کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ کسی کو تنگی نہ ہو، کسی کو دل کو آپ اس طرح سے زخمی نہیں کریں، کوئی ایسے زخم اسپیشلی جو نظر نہیں آتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیں،
اگر تو آپ یہ چیزیں کرتے ہیں اینڈ دین اگین آپ اللہ کے راستے پہ بھی جانا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ چیزیں بھی سرزد ہو رہی ہیں، تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا ضروری ہے. اگر اللہ کے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ کے اس کے بندوں پر مہربان ہو جاؤ. تو کچھ اب اس کو اوائڈ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب یہ چیزیں آف کورس ہم انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، ہو جاتی ہیں، ہم لوگ زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا. میں اپنی مثال دیتی ہوں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے، اتنا مطلب دل دکھتا ہے، لیکن خود پہ میں کنٹرول کر جاتی ہوں. اینڈ دین بعد میں کچھ ٹائم بعد مجھے حالانکہ اس ٹائم پہ مجھے دل کو بڑا تنگ کرنا پڑتا ہے، مطلب دل کی اندر بڑی وہ سختی سے کھچاؤ سا آ جاتا ہے، ایک نا گھٹنے لگتا ہے کہ میں نے جواب کیوں نہیں دیا، مجھے دے دینا چاہیے، لیکن اسٹل میں خود پہ کنٹرول کر لوں گی. اور کچھ ٹائم بعد مجھے پھر میں تھینک فل ہوتی ہوں الٹا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس ٹائم پہ یہ نہیں بول دیا تھا، مطلب کیا ضرورت تھی، اچھا ہی ہوا کہ میں نے یہ نہیں بولا. اینڈ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹریشن جو پھٹ پڑتی ہوں میں، زبان سے نکل جاتا ہے، آپ نے دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا، اینڈ دین آپ بعد میں پھر وہ اندر آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کہہ دیا ایسے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو ان کو اوائڈ کرنے کے مجھے تو جو نہ نظر آتا ہے وہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو آپ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ منع حکم آ گیا نا کہ مسلمان تو وہ ہے ہی نہیں، آپ کا مطلب ایمان کا حصہ ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے. تو اللہ کا خوف رکھیں اپنے دل کے اندر، اللہ کا ڈر رکھیں. اینڈ سیکنڈلی اس کی رسی کو نا مضبوطی سے تھامنا ہے، مطلب ہر ٹائم آپ اس کے ساتھ جڑے رہو. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ٹائم آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہیں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جھاڑو لگا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، برتن دھو رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اپنے کپڑے پریس کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جب یہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی، جب اللہ سے ایک کنیکشن بلٹ اپ ہو جائے گا، اور یہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، تو کچھ دن آپ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زبان کے اوپر آٹومیٹکلی آ جائے گا. اینڈ دین آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ جو ایک اینگر ہے اٹ سیلف وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. وہ جو فرسٹریشن آپ کو بن جاتی ہے ایک دم سے آ جاتی ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کا اللہ کے ساتھ بھی ایک اسٹرانگ کنیکشن بن جائے گا. تو کوشش کریں اللہ کا ڈر ایک تو ذہن میں رکھیں، اور دوسرا اللہ کے ساتھ اس طرح سے کنیکشن بنائیں کہ آپ ہر ٹائم پہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ ورد کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا دھیان دوسری چیزوں کی طرف نہیں جائے. دین اگین کیونکہ آپ کے ایمان کو یہ مکمل کرے گا. اگر اس میں بھول چوک ہوتی ہے، کہیں پہ چھوٹ ہو جاتی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو رہا. تو اگر میں بھی آپ باقی سارے چیزوں میں باقی سارے حصوں میں پورے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، تو آپ کا ایمان وہ مکمل نہیں ہوگا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں تیرا قول و فعل جو ایذا نہ دیتا ہو کسی مسلم کو، تو اے مسلم تو پہنچ جاتا ہے اسلام کی لمف کو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.